بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں عدنان رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف چینجر چینل۔ فرینڈز، آج ہمارا بہت ہی خاص ٹاپک ہے۔ آج ہم اماموں کے امام اعظم امام ابو حنیفہ کی زندگی کو مختصر بیان کروں گا اور کچھ ایسے واقعات شیئر کروں گا آپ حیران ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیوز کو لائک کر دیں۔ دوبارہ آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ امام ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت تھا، کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم تھا۔ آپ کے والد کا نام ثابت بن زرتی تھا۔ آپ کے والد فارسی تھے۔ آپ کے دادا کا نام نعمان تھا اور دادا جان بہت غریب تھے۔ امام صاحب کے دادا مولا علی کے پاس گئے اور ان سے دعا کروائی اپنی اولاد میں برکت اور رزق میں برکت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں دعائیں قبول فرما لی۔ آپ کا کاروبار بہت وسیع ہوا۔ امام ابو حنیفہ کوفہ میں پیدا ہوئے۔ کوفہ عراق کا مرکزی شہر تھا، مذہبی اور سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ تھا۔ امام ابو حنیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہدِ خلافت میں جوان تھے۔ امام صاحب کے سامنے دعوت عباسی اٹھی، اس کا مرکز امام صاحب کا اپنا شہر تھا۔ امام ابو حنیفہ علم میں بہت ہی معتبر اساتذہ سے حاصل کیا، جن میں خاص حماد رحمۃ اللہ علیہ، عطا بن ابی رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اور شمی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے علماء شامل تھے۔ علم فقہ کی اماموں میں آپ واحد ہیں جس کو تابعی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ امام ابو حنیفہ بہت ذہین تھے۔ اللہ پاک نے بہت ہی خاص حافظہ عطا کیا تھا۔ امام صاحب بہت متقی، دیانت دار، عبادت گزار، شفیق اور خدا ترس تھے۔ آپ کی امانت ضرب المثل تھی۔ جب آپ فوت ہوئے تو آپ کے پاس 3 کروڑ درہم امانتیں تھیں۔ آپ کی حاضر جوابی اور ذہانت کے بے شمار واقعات ہیں۔ مشکل سے مشکل مسئلہ چٹکیوں میں حل کر لیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ ایسی عبادت کروں گا جس میں اس وقت کوئی شریک نہ ہو۔ اگر وہ ایسے نہ کرے تو اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی۔ اس شخص کے لیے قسم پوری کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ امام صاحب نے برجستہ جواب دیا، اس شخص کے لیے مطاب خالی کرا دیا جائے، وہ اکیلا ہی خانہ کعبہ کا طواف کرے، بس اس کی قسم پوری ہو گئی۔ تو لوگ بہت پریشان تھے اور وہ مسئلہ چٹکیوں میں حل ہو گیا۔ جب خلیفہ منصور بغداد شہر میں تعمیرات کا کام شروع کیا تو انہوں نے امام صاحب کو نگران مقرر کیا، اور امام صاحب 4 سال تک نگران اعلیٰ رہے۔ اور خلیفہ منصور پھر یہ چاہتے تھے کہ امام صاحب کو چیف جسٹس، قاضیوں کو سب سے بڑا قاضی اور چیف جسٹس بنا دیا جائے، اور ان سے انہوں نے کچھ اپنے معاملات، کچھ مسائل اپنے حق میں کروانے تھے، اور ان سارے باتوں کو امام صاحب بخوبی جانتے تھے۔ تو امام صاحب نے انکار کر دیا۔ امام ابو حنیفہ کو چھوٹی سی بات پہ قید کر دیا خلیفہ منصور نے، اور امام صاحب اسی قید میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب امام صاحب کا جنازے کے لیے آئے تو وقت کے قاضی نے یہ فرمایا کہ اس دور کے سب سے بڑے فقیہ، محدث، عابد اور زاہد فوت ہو گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن امام صاحب اپنی زندگی میں بہت سے ایسے کارنامے کر کے گئے جو آج بھی یادگار ہیں۔ جیسا کہ ان کا کاروبار کپڑے کا بہت وسیع تھا، ان کے ملازم جو ان کے شاگرد بھی تھے وہ دور دور علاقوں میں تجارت کے لیے جاتے تھے، اور وہاں کے لوگوں کو بھی پتہ تھا کہ یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، تو وہ اپنے مسائل امام صاحب کے لیے لکھ کر بھیج دیتے تھے، اور ان سے کہتے تھے یہ ہمارے مسائل کا حل پوچھ کر آئیں۔ ان کے شاگرد جب واپس آتے تو وہ آ کر امام صاحب کو یہ سارا واقعہ بتاتے کہ لوگوں نے اپنے مسائل لکھ کے بھیجے ہیں۔ امام صاحب فوراً ہی ان کا حل لکھ کر ان کو بھیجتے، جا کر ان کو ان کا حل بتا کر آئیں۔ اور
پھر ایسا ہوا کہ امام صاحب نے لوگوں کی آسانی کے لیے ایک کتاب چھپوائی اور دور دور علاقوں میں بھیجی تاکہ لوگ اپنے مسائل کا حل آسانی سے وہیں سے تلاش کر لیں۔ انہوں نے بقول بعض 60,000 اور بقول بعض 83,000 قانونی مسائل کے جواب دیے جو ان کی زندگی میں الگ الگ عنوانات کے تحت مرتب کر دیے گئے تھے۔ امام صاحب 150 ہجری میں فوت ہوئے، لیکن ان کا تقویٰ اتنا زیادہ تھا کہ آج بھی وہ علم لوگوں میں زندہ ہے۔